ہمارے معاشرہ کے اندر کچھ پھیلی ہوئی غلط فہمیاں، توہمات، اپنے ہی بنائے ہوئے گمان اور بدشگونیاں، اس طرح کی کافی ساری وبائیں بلائیں جو ایمان کو بھی کمزور کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان کو بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ ان کے متعلق ہماری چند باتیں ہوں گی، چونکہ ماہ سفر ہے اور سفر کے مہینے کو بھی ہمارے معاشرہ کے اندر کئی افراد، کئی لوگ، کئی جگہوں پر وہ نحوست والا یا منحوس اس طرح کا بلاؤں والا مہینہ وہ تصور کیا جاتا ہے۔ کوئی نیا کاروبار نہیں کرتے، اس میں شادی بیاہ سے پرہیز کرتے ہیں، کئی دور کے سفر ہوں تو ان سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے کہ بھائی نہیں کرنا۔ یہ وہ اصل میں خیالات ہیں جو اسلام کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں میں پائے جاتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی علم کی کمی کی وجہ سے، اسلام سے لگاؤ کم ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر اس طرح کے تاثرات وہ ملتے ہیں۔ ہم نے اپنا ذہن اس حوالے سے کیسا رکھنا ہے، یہ چند باتیں قرآن پاک اور حدیث طیبات کی روشنی میں دیکھیے۔ جس طرح 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ سفر بھی ہے، اور ان مہینوں کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 36، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ 12 مہینے میں نے بنائے ہوئے ہیں، اور کب سے بنائے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، تب سے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، تب سے یہ 12 مہینے اللہ پاک فرماتا ہے میں نے بنائے ہوئے۔ اور اب جیسے باقی مہینے ہیں ویسے یہ بھی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں قرآن پاک کی پہلے 2-3 اور آیتیں ذرا سن لیجیے۔ یہ جو وقت کا آنا جانا ہے یہ کون لے کر آتا ہے؟ اللہ پاک۔ ابھی آج جمعہ المبارک آ گیا، کل ہفتہ آئے گا، آگے اتوار آئے گا، تو یہ کون لائے گا؟ یہ جو وقت کا سسٹم چل رہا ہے، سورج کا آنا، سورج کا غروب ہو جانا، رات کا آ جانا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ سارا ٹائم جو بدل رہا ہے یہ کون بدل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مطلب جس طرح باقی وقت اوقات کو اللہ پاک لاتا ہے تو ماہ سفر کو بھی اللہ پاک ہی لے کر آتا ہے۔ جب وقت کو لانے والا اللہ پاک ہے، اب ذرا سنیے گا، بخاری شریف کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کو ہم حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے بندہ مجھے ابن آدم فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ابن آدم یہ انسان مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ زمانے کو گالی نکالتا ہے، وقت کو گالی نکالتا ہے، ٹائم کو گالی نکالتا ہے، زمانے کو گالی نکالتا ہے، حالانکہ سارا زمانہ تو میرے کنٹرول کے اندر ہے، اور فرمایا کہ میرے دست قدرت میں سب ہے، میں ہی وہ ہوں جو وقت کو بدلتا ہوں، رات بھی لاتا ہوں اور دن کو بھی لے کر آتا ہوں۔ یہ تو میں لے کر آ رہا ہوں، اور جو میں لایا ہوں بندہ اس کو گالی نکال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم برا آ گیا، یہ وقت برا آ گیا، یہ منحوس دن آ گیا، یہ مہینہ منحوس آ گیا۔ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ حقیقت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بندہ بول کر مجھے تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 4826، اور دیگر بھی یہ کئی مقام پر موجود ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ وقت کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر بندہ آج کل جیسے کہتے ہیں کہ جناب پس رہے ہیں لوگ پریشانی میں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں، ہمارا کردار، معاشرے کا کردار، لوگوں کا کردار، لوگوں کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، تو اعمال کی طرف نسبت کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے عمل ٹھیک نہیں، جس وجہ سے یہ ساری پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں وہ ہمارے اوپر آ گئی ہیں۔ میں آپ کو اس پر ایک آیت سناتا ہوں قرآن پاک کی، سورہ الشورى 25واں پارہ آیت نمبر 30،
ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اصابکم من مصیبہ، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، فرمایا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، تمہارا ہی کسب تمہارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری شان تو یہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثیر تمہارے اعمال ایسے ہیں جو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، تمہارے ہر عمل پر تو فرمایا میں پکڑتا ہی نہیں ہوں، اگر ہر عمل پر پکڑ ہو جائے تو پھر تو آپ نے ایک لمحہ نہ زندگی گزار سکے دنیا کے اندر۔ یہ اس کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں عفو اور درگزر کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو آزمائش آتی ہے، معاشرے پر حالات بگڑتے ہیں، وہ لوگوں کے اپنے معاملات، اپنے غلط طریقے طرز کی وجہ سے یہ ساری آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ انداز وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے کہ برائی کی نسبت اور مصیبت کی نسبت وہ میرے لائے ہوئے وقت کی طرف نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں عام جملہ بول دیا جاتا ہے آج کل وقت بڑا برا آ گیا، زمانہ بڑا برا ہو گیا، یہ بھی اکثر بولتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں، بولنا یہ چاہیے کہ لوگوں کے رویے خراب ہو گئے، معاشرے کے افراد کا جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ زمانے کو برا نہ کہیں، وقت کو برا نہ کہیں، وقت میں اللہ پاک نے فضیلت رکھی ہوئی ہے، کئی وقت بڑی فضیلت والا اور کسی وقت میں اس کی بنسبت کم فضیلت ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، ذی الحج آیا ابھی گیا، حرم شریف آیا، ربیع الاول شریف، ایام آتے ہیں، جمعۃ المبارک بڑی فضیلت والا دن، پیر شریف آتا ہے بڑی فضیلت والا، تو یہ ایام میں اللہ پاک نے فضیلتیں تو رکھی ہیں، لیکن کسی بھی لمحے وقت کو اللہ پاک نے برا نہیں رکھا ہوا۔ جو بھی وقت لے کر آیا ہے وہ اللہ پاک وہ کائنات کے نظام کے لیے لایا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو اور معاشرے کے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اس پر ایک بڑا واضح فرمان عالی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سفر کے مہینے کا نام لیا ہے، جو خاص طور پر سفر کے متعلق لوگوں میں تاثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5717 اور مسلم شریف میں 2220، ابو داؤد شریف کے اندر 3911، دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے کر فرما رہے ہیں اپنی امت کی اصلاح میں، میرے امتیوں یاد رکھو، لا حامۃ ولا سفر، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، فرمایا کہ یہ جو سفر کے متعلق گمان بنا لیا گیا ہے، فرمایا میں اللہ پاک کا نبی فرما رہا ہوں سب گمان غلط ہے، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اگر معاذ اللہ منحوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرماتے؟ آپ نے اصلاح فرمائی ہے، کوئی میرا امتی اس کو منحوس ہے نہ سمجھے، نحوست کی نسبت ہرگز نہ کرے اس کی طرف۔ اسی طرح ولا حامہ، الو کا، الو کے متعلق جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے، الو ایک پرندہ ہے نا، تو الو کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ الو منحوس ہے، یا الو اگر بول پڑے تو اس کے متعلق جو بھی خیالات اس دور میں تھے، فرمایا ولا حامہ، یہ الو کی آواز کے ساتھ کوئی کسی شے کا تعلق ہرگز نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے پاس سے لوگوں نے بنائے ہوئے۔ پھر ایک فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لوگوں کا کچھ نظریہ بن گیا ہے کہ جب یہ لگتا ہے سورج گرہن یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو لوگوں کا کچھ خیال ہے کہ یہ کسی بڑے فرد کی موت پر لگتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اس دن سورج کو گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا جو کہ وصال ہوا ہے نا، اس وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ خبر پھیلتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فوری طور پر لوگوں کے اس غلط جو تاثر بن رہا تھا، گمان بن رہا تھا، اس کو زائل فرمایا، مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کا اجماع اکٹھا کیا، آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ سنو مجھے یہ خبر ملی ہے، یہ بخاری شریف کے اندر 5-7 جگہ، مسلم شریف کے اندر یہ ہوا، مجھے یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے کی طرف نسبت کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا، نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، سورج بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور چاند بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دونوں آیات اللہ ہیں، اللہ پاک کی نشانی ہے، ان کے گرہن کا تعلق ہرگز کسی کی موت یا پیدائش کے ساتھ نہیں ہے، بس وہ اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے،
جیسے ان کو حکم ہوتا ہے سسٹم کے تحت ان پر گرہن لگ جاتا ہے. یہ جو گمان ہے یہ بالکل غلط گمان ہے، آپ نے فوری اصلاح فرما دی. اور اسی وقت ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے کئی توہمات ہیں، گرہن لگا ہوا ہو تو یہ اکثر بات آتی ہے کہ جن کے ہاں امید ہے، جس خاتون کو امید سے ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تو نے چلتے پھرتے رہنا ہے، لیٹنا نہیں ہے، کینچی نہیں چلانی ہے، اس کے شور کو روک دیتے ہیں. تو نے کہیں کوئی آلہ استعمال نہیں کرنا، کوئی کینچی وغیرہ یا چھری وغیرہ اس طرح کی، کہتے ہیں اس سے ہونٹ کٹ جاتے ہیں. ماں کے رحم کے اندر اگر تو بغیر یہ کر رہا ہوگا تو ماں کے رحم میں یہ کام ہو جائے گا. بالکل من گڑت نظریہ، توہم پرستی کے اوپر مبنی، اس کا کوئی کسی کی طرح سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سب توہمات کا رد فرمایا ہوا ہے. اس لیے یہ نظریہ ہرگز نہیں. ہاں یہ ضرور فرمایا اسی فرمان میں، فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جب گرہن لگ جائے تو خوب اللہ پاک کے ذکر میں وقت گزارو، عبادت میں وقت گزارو، اور دعا و استغفار کے اندر وقت گزارو. یہ ترغیب دی آپ نے، اللہ پاک سے دعائیں کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. لیکن اس طرح کا گمان جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، اس کی اجازت ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کئی طرح کے توہمات پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ بھائیوں کو عرض کرتا ہوں. جس طرح یہ کہا جاتا ہے، یہ بچپن میں نے بھی یہ سنا تھا، چار پائی میں بیٹھے ہو نا تو ٹانگیں لا رہے ہوں ایسے ایسے کر کے، تو بندے کی عادت بنی ہوتی ہے، ایسے ٹانگیں لانا شروع کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ٹانگیں نہ ہلاؤ، ٹانگیں ہلانے سے دولت نکل جاتی ہے ہاتھوں سے، دولت ختم ہو جاتی ہے، ٹانگیں نہیں لانے دیتے. ایسے کئی طرح کے معاشرے میں یہ کہتے ہیں اکیلی خالی کینچی کو نہ چلاؤ، خالی کینچی، ویسے ہی کینچی پکڑی تو کپڑا نہیں بیچ میں، کہتے ہیں نہ اس کو نہ چلاؤ، خالی کینچی چلانے کی وجہ سے قطع تعلقی ہو جائے گی. یا پھر جو بدروہیں ہوتی ہیں، کوئی جن وغیرہ، وہ اس کے اندر آ جائیں گے اور وہ کٹ جائیں گے اور نقصان ہو جائے گا تمہارے گھر کے اندر، وہ آ جائے گے جن. یہ ہمیں اپنے پاس سے بنا لیا. ایک اور یہ تو اکثر پھیلا ہوا یہ والا، اگر نکلے گھر سے صبح صبح کسی معاملے کے لیے، کاروبار یا کسی کام سے، اور بلی آ جائے، اور خاص کر بلی بھی کالی ہو، تو پھر تو بس گیا بندے کا، سوچ گئے دماغ ہی خراب. تو کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اب کہتے ہیں بس اب میرا کام نہیں ہونے والا، بگڑ گیا سارا کام. اور بعض دفعہ اس حد تک سوچ چلی جاتی ہے کہ کام کوئی نہ کوئی نہ ہوا تو کہتے ہیں آج صبح صبح تو کن دی شکل دیکھی سی، تو پھر بندہ یاد کرتے ہیں صبح صبح منہ کندا ویکھا ہے، اس بندے کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر 2-4 دن کے بعد کہتے ہیں کہ 2-4 دن پہلے میں تینوں دیکھ بیٹھا سی، میرا کوئی کام بھی اس دن نہیں ہوا. یہ سارے میرے پیارے بھائیوں من گڑت توہم پرستی پر مبنی یہ خیالات ہیں. ان کا ہرگز کسی بھی طرح سے تعلق نہ ہی ہماری شریعت کے ساتھ ہے، نہ ہماری شریعت ان کی اجازت دیتی ہے. ان سارے غلط خیالات سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. بدشگونی اس کو کہا جاتا ہے، بدشگونیاں، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ اپنے ہاتھ دکھانا، میرا ہاتھ دیکھو، لکیریں دیکھو، یہ ستارے ہمارے کیا آج کل کر رہے ہیں. اور آج کل ایک اور بڑا کام مار گیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام لکھ کر دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ابا کا نام یہ ہے، ماں کا نام یہ ہے، اور بچہ پیدا اس ٹائم ہوا ہے تو ذرا اس کا ستارہ ملا کے چیک کرو اس کا نام کون سا رکھنا چاہیے. بالکل اسلام کے خلاف نظریہ، ہرگز ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام اچھے ناموں پر رکھو، انبیاء کے ناموں پر رکھو اور صحابہ کے ناموں پر رکھو، خوبصورت نام رکھو، جو بھی پسندیدہ اچھا با مانا اچھا نام ہو وہ نام رکھ لے، بچی ہے یا بچہ ہے. یہ ستارہ ملانا ملونے کا سسٹم ہمارے اسلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. ہاں کسی بڑے سے مشورہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جی آپ ذرا مجھے بتائیں میں اپنے بچہ کا نام کیا رکھوں، مشورے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ستارہ ملوانے والا جو کنسیپٹ ہے ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک صحابی ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں ہمارا پورا ایک قبیلائی ایریا علاقہ پورا ہمارا اسلام لایا تو ہم نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم کاہنوں کے پاس بھی جاتے رہے ہیں، نجومیوں کے پاس، تو اب ہمارے لیے کیا اجازت ہے؟ اجازت ہے ہمارے لیے کہ ہم کر جائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تأتوا الکہان، ہرگز کاہنوں کے پاس مت جاؤ نجومیوں کے پاس نہیں جانا. پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نتطیر، ہم بدشگونی لے لیا کرتے تھے پرندوں سے، پرندہ پکڑ لینا، پکڑ کے رکھے ہوتے تھے پرندوں کو اڑانا، اگر پرندہ جانا اڑا اور دائیں طرف چلا جانا
تو ہم سمجھتے تھے یہ کام اچھا ہوگا، اگر بائیں طرف جانا تو ہم سمجھتے تھے یہ کام الٹ ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو ہم اس کام سے رک جاتے تھے۔ کوئی بڑا سفر کرنا ہوتا پھر بھی پرندے کو ڈال کر اس طریقے سے فال لی جاتی تھی۔ تو عرض کی کہ حضور کیا ہم اب یہ پرندے سے جو شگونی لیتے ہیں، بد شگونی یا اچھا شگون، یہ لے سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شیء، یہ ایک ایسی شے ہے یجدہ احدکم فی نفسہ، تم میں سے کسی کے دل میں بھی آ سکتی ہے، گمان یہ بن سکتا ہے، ایسا ویسا کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، گمان بن جائے یہ اگر ادھر گیا ہوتا تو شاید صحیح نہ ہوتا، ادھر گیا ہوتا صحیح ہوتا۔ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے، خیال ایسا بن سکتا ہے، لیکن جب بھی ایسا خیال بنے تو فلا یصدنکم، فرمایا اس طرح کا گمان تمہیں اس اچھے کام کرنے سے ہرگز نہ منع کر سکے، روکے نہیں۔ جو کام اچھا ہے وہ کرنے کے لیے نکلے ہو تو وہ کرو، اس گمان کی وجہ سے ہرگز باز نہیں آنا، رکنا نہیں ہے، اس طرح سے تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ بھائیوں کو سامنے عرض کی ہیں، اور بڑے توہمات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کوے کے متعلق آتے ہیں، کوا اگر منڈیر پر بولے نا گھر کی تو کہتے ہیں کوئی بندہ شاید آنے والا ہے، کوئی پرندہ بول مہمان آنے والا ہے۔ جھاڑو کے متعلق بنے ہوئے ہیں، جھاڑو کو ایسا نہ رکھو، ایسا کرو، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد کہتے ہیں جھاڑو نہ دو، اور یہ مختلف قسم کے توہمات ہیں۔ بہرحال ہمیں ان سارے توہمات کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو اپنے اعمال کا کیا درد دوسروں پر ڈالا جاتا ہے نا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جب تشریف لائے، بنی اسرائیل کو سمجھایا، فرعون کو سمجھایا، تو یہ جتنے بھی فرعونی تھے پھر ان پر گائے بگائے عذاب آتے رہے۔ تو فرعونی یہ کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جب سے آئے ہو نا تب سے یہ ساری وبائیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو سالوں سال ظلم کیا ہوا ہے، اس ظلم کی وجہ سے یہ سارا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ پاک کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ہم اللہ پاک کے نبی کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ الٹا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ کی وجہ سے یہ ساری وبائیں، عذاب، یہ ٹڈیاں، یہ جوئیں، یہ خون وغیرہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بھی یہ جواب ارشاد فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کو فرما دیجئے ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے تو الٹا جو تم پر جلدی عذاب آ سکتا تھا وہ اللہ پاک نے ہماری وجہ سے بھی ٹالا ہوا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے اللہ پاک، کوئی وقت جا رہا ہے کہ تمہیں پکڑ لے۔ یہ چیزیں اپنے اعمال کو دوسروں پر تھوپ ڈالنا اور کہنا کہ اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں اللہ پاک نے سارا واقعہ بیان کیا ہوا ان کا، عیسائیوں کا، یہ یہودیوں کا اور فرعونیوں کا۔ میرا خیال ہے کہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان سے ہم جن بھائیوں نے یہ سارا توجہ سے سنا ہے شروع سے، سب کا یہ ذہن تو بن گیا ہے کہ یہ بدشگونیاں یا وقت کو پورا کہنا یہ ہرگز ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پہلے بھی آپ بھائیوں کے علم میں ہوگا، دیگر دوستوں تک یہ بات لازمی پہنچائیں تاکہ کسی بھی طرح سے ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آئے۔ اپنے اعمال کو درست کریں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، سچ کے ساتھ تجارت کریں، سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ جب ہمارا سسٹم صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک ذرا پر سن لیجئے، اس موضوع سے ہٹ کر ہے اور اوورآل ہم سب کے لیے نماز کے متعلق یہ حدیث پاک ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1090 اور 10386 اور 6587۔ یہ تین جگہ پر مختلف مکتبوں کے حساب سے یہ نمبر اس کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں مخاطب کر کے، امت کو مخاطب کر کے فرمایا، پکے نمازی بنو، نماز کی مکمل حفاظت کرو، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، فرمایا ایسے نہ بنو۔ جو آپ ترغیب دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے مکمل پکے نمازی بنو۔ اب آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے، اپنے آپ پر نظر ڈالنی کہ میں کیسا ہوں، اپنے گھر پر نظر لے جائیں۔ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں، بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، بہویں ہیں یا خواتین ہیں گھر کے اندر، ان کا رویہ انداز کیسا ہے گھر میں؟ پکے نمازی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکے نمازی بنو، حفاظت کرو نماز کی، حفاظت کرو، حفاظت کرو، کیونکہ یہ نماز حشر والے دن تمہارے لیے نور بھی بنے گی، برہان بھی بنے گی اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور دوسرا مفہوم آپ نے بیان فرمایا کہ اگر حفاظت نہ کی تو
نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ سنو، جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی ہوگی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ چاروں افراد کتنے عبرتناک انجام ان کے ہوئے دنیا کے اندر۔ فرعون غرق کر دیا گیا، آپ سارے بھائی جانتے ہیں۔ حمان اس کا وزیر تھا، وہ بھی غرق کر دیا گیا۔ قارون دولت کی نشے میں آ کر اس کو زمین میں دنسا دیا گیا تھا، زندہ دنسا دیا گیا، خزانوں سمیت دنسا دیا گیا۔ قرآن پاک 20ویں پارے میں اس کا سارا واقعہ موجود ہے۔ اور یہ جو ابی بن خلف ہے، یہ وہ شخص ہے غزوہ احد کے اندر خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس حصے پر خود نیزہ مارا تھا۔ یہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر وار نہیں کیا ہے، تلواریں اٹھائی ہیں اکثر۔ یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا میں حضور اسلام کو شہید کروں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن خلف تیرا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، میں یہ فرماتا ہوں کہ تو میرے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوگا۔ غزوہ احد میں یہ آیا قریب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس کو نیزہ مارا۔ اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، سر پہ خود پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ، جنگی ہیلمٹ۔ یہ گردن ہلانے کے لیے تھوڑا سا یہاں سے اس کا حصہ ظاہر ہوتا تھا، آپ نے نشانہ بنا کر اس کے اس حصے پر مارا تھا نیزہ، جس کی وجہ سے یہ واصل جہنم ہوا اور ہلاک ہوا، مر گیا۔ لمبا واقعہ اس کا، یہ اسی وجہ سے مر گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی نماز کو ضائع کیا ہوگا، غور کرنا میرے پیارے بھائیوں، گھر میں دیکھیں جن کی خاطر آپ پیسے کما رہے ہیں، دن رات دولت کما رہے ہیں، گھر میں نمازی ہیں یا بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کو سیدھا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ یہ ابی بن خلف، حامان، قارون، فرعون، کتنے خطرناک ترین یہ کردار ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ آقا پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، اگر حفاظت نہیں کرے گا نماز کی تو تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے اب عبرت یہ اس فرمان سے عبرت پکڑے ہم سارے، اور پکے نمازی بنے، موسمی نمازی نہ بنے۔ کبھی پڑھ لی، دل کیا پڑھ لیا، کبھی دل کیا نہ پڑھا، وقت جا رہا ہے، اپنی میٹنگوں پر لگے ہوئے ہیں، اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ بن کر، نمازیں جا رہی ہیں، اللہ پاک کی صدائیں جا رہی ہیں، دن میں گونجی تھی آوازیں گزرتی جا رہی ہیں، بندہ اپنی موج مستی میں پھر رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہ کریں، جو رہ چکی ہیں ان کی قضائیں کریں، اور نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، ترغیب دے۔ اللہ پاک ہم سب کو انشاءاللہ دین دنیا کی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔